پروگرام ظہور حجت میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی بسم اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ ہادیان برحق جو اللہ کے نمائندے ہیں کبھی بھی ان کے وجود اقدس کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے روش اور سٹائل جو ہے وہ اپنا زمانے کے مطابق انہوں نے. تو امام زمان علیہ السلام جو ہیں وہ ایک تو زمانہ وہی غیبت صغریٰ کا ہے. تو یہاں تک میں عرض کر رہا تھا کہ اس قدر ائمہ نے اپنی سیرت طیبہ اور اپنی سنت اور اپنے قول اور فعل کا ذخیرہ چھوڑا ہے جو بے الفاظ دیگر پیغمبر اکرم ہی کی سیرت کے مختلف پہلو اور پرچاؤ، یعنی امام علیہ السلام کی سیرت یعنی پیغمبر کی سیرت، امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ یعنی پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ، اور اسی طرح باقی سارے ائمہ. اور یہ دنیا والے شاید متوجہ نہیں ہیں لوگ کہ اس قدر بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس حدیث کا کہ جس کی حد ہی نہیں، اور کوئی ایسا موضوع ہے نہیں کہ جس پہ رہنمائی نہ کی گئی ہو. لہٰذا لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ ایک معصوم کی وجود کی ضرورت ہے. اس کے دلائل علمی، کلامی، عقیدتی اور بھی ہیں کہ خداوند عالم کی ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے لیے ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جس پہ فرشتے نازل ہوں. تنزل الملائکہ جو ہے وہ ایک ایسا میزبان، ہاں اس کا مصداق جو ہے اس زمین پہ یقیناً کوئی ہے، اور وہ حضرت حجت صلوات اللہ وسلم علیہ. اچھا، اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. ایک تو خیر وہ جو پہلے غیبت صغریٰ کے زمانے میں جو نائبین تھے، اب نائبین تو موجود ہیں لیکن اس کے لیے شرائط بیان کر دی گئیں. نام بیان کرنے کی بجائے بیان فرما دیا کہ یہ شرائط جن جن خصوصیات جن افراد میں ہوں گی ان کی بات کو ماننا، بے الفاظ دیگر قیادت کے اس نظام اور راہبری کے امامت کو اس نظام کو فالو کرنا ہے جو اصل عقیدہ امامت کی دلیل کا تسلسل ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی شخصیت کا تسلسل ائمہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب ائمہ ہدیٰ علیہ السلام امام غائب ہیں، اس غیبت کے زمانے میں جو راہبری ہے یہ نہیں ہے کہ قوم کو بے مہار چھوڑ دیا ہے، بے مہار نہیں چھوڑا، یعنی ہدایت کا نظام جاری ہے، ایک سسٹم ہے. جی بھی یہ سسٹم جو ہے نا راہبری کا سسٹم، یہ راہبری کا سسٹم موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کہ وہ شخصیات جن کو فقہا کہتے ہیں، جن کو مجتہدین کہتے ہیں، اور وہ فقہا جن کی شرائط جو ہے وہ احادیث میں بہت واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہیں، اور جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، ان کے اقوال اور سنت اور قرآن اور حدیث سب کا علم رکھتے ہیں، اور جو شخصیت اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے تاکہ یہ امت جو ہے وہ بغیر کسی سرپرست کے نہ رہے. اور یہ دلیل مطلب ہے اپنی جگہ پہ پوری قوت کے ساتھ باقی ہے کہ خداوند عالم نے کسی بھی قوم کو بغیر راہبری کے نظام کے نہیں چھوڑ دیا کہ اپنے فیصلے خود تم کرو. مرکزیت قائم رہنی چاہیے. اب قوموں کے اختیار قوموں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے فیصلے وہ خود کریں. یہ وہ سسٹم جو ہے راہبری کا، یہ اس کا کام ہے کہ یہ تمہارے فیصلے جو ہیں وہ کریں. ظاہر ہے کہ کوئی قوم اگر کسی مرکز پہ نہیں ہے، کسی نظام راہبری کے کسی لیڈرشپ کے سسٹم کے اندر نہیں ہے تو بے مہار قوم ہے، اور اس کا کوئی میرا مطلب ہے اس کو وہ تو قابل تعریف نہیں ہے. لہذا اس غیبت کے زمانے میں ظاہر ہے کہ نائبین اب نائبین خاصہ نہیں ہے، نائبین عامہ ہیں، عمومی نائبین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کہیں کہیں اگر مشکل پیش آئی، لوگوں نے توسل کیا، نمازیں پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے امام کو پکارا، تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ کے اندر گزشتہ 14 صدیوں کے اندر امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی مدد فرمائی ہے. اور اگر چاہنے والا کوئی نہ بھی ہو تو یہ نظام عالم، یہ نظام ہستی جو ہے بالآخر یہ اسی کے وجود اقدس کا فیض ہے جو کہ جاری و ساری ہے. لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ خدا کی اس صفت کا نمائندہ ہے
دنیا کے اندر کہ پروردگار رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہادی ہے در حقیقت، اور ہدایت کا نظام جو ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہرحال انسانوں کے لیے جاری و ساری۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، اور ایک کلی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام جو کہ اللہ کے خاص نمائندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہرگز اس معاملے میں بخل نہیں کیا، اس معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اور اگرچہ اس کو میں تھوڑا سا اس کی بات کی شدت کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے، واقعہ کربلا سے بڑا تو کوئی واقعہ نہیں، لیکن آیا ہدایت کا سلسلہ رک گیا؟ نہیں رکا، انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا، ورنہ بی بی بد دعا کرتی تو اللہ جانے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال ان ہستیوں نے مشکلات بھی اگر برداشت کی ہیں تو وہ صرف اس لیے تاکہ انسان جو ہے وہ گمراہی سے نکل جائیں۔ وہ ہے نا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بھی ایک جملہ ہے کہ آپ نے قربانی دی لیستنقذ ہاں اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار حسین نے قربانی دی لیستنقذ عبادک من الجہالہ، کہ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالے۔ حسین کی قربانی اس لیے تھی، سبحان اللہ، واقعی انسانی شعور کو نورانیت عطا کی امام کی قربانی نے۔ وہ تو فازو فوزن عظیمہ، وہ تو اللہ کے ہاں ان کے مقامات بلند ہو گئے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ خون سے ایک ایسا چراغ روشن کیا ہے جس کی روشنی اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انبیاء اور خدا کے نمائندوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ یوسف ظاہر ہے کہ چھوٹے تھے اور آئے قصر شاہی میں پلے، جب پلے تو انہوں نے بالآخر محبتیں کی، نچھاور زلیخا نے اور اس کے شوہر نے، عزیز مصر نے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے دربار میں پلے، بالآخر کچھ توجہ محبتیں، وہ سلسلہ وہ سارا ملا ہوگا۔ تو یہ جو اگر کسی نے کسی خدا کے بندے کے ساتھ، خدا کے نیک انسان کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اس کو فراموش کر دے، اس نیکی کی قدردانی کرتے ہیں۔ اصل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اور جہتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ان نیکیوں کی کہہ سکتے ہیں آپ کہ قدردانی تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام نے، کہ جب مشکل وقت آئی، قحط کا وقت تھا، تو پھر بڑھ کے پوری اس ملت کی بھی خدمت کی اور اس نظام کو بچایا، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس قحط اور گرفتاری سے یہ جو کیا کہتے ہیں احرام مصر ہیں، بنیادی طور پہ کہتے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فارمولہ تھا جس پہ یہ احرام مصر بنے ہیں، یعنی گندم کو سیو کرنے کا جس اصول پہ انہوں نے وہ بنائی تھی نا، سٹوریج کا جو سسٹم تھا، ہاں جی 7 سال 9 سال تک گندم جو ہے وہ فرض کریں ایک لمبا سال تک وہ اناج جو ہے وہ برباد نہیں ہوا۔ بنیادی طور پہ یہ اس کے پیچھے وہ جو سائنسدان جس نے یہ فارمولہ دیا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لہٰذا امت کو بچایا، مشکلات سے نکالا اور ان کی راہبری جو ہے وہ فرمائی۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں یعنی اہل مصر کو ان مشکلات سے بچایا، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اس قحط سالی میں حالات خراب ہوئے تو کنعان سے حضرت یوسف کے بھائی فیملی سارے آئے اور ان کو بھی مطلب ہے نجات دلائی تمام تر ان مشکلات میں، نہ فقط اہل مصر کو بلکہ اطراف و اکناف میں بھی جہاں کہیں ممکن ہوا۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ لوگوں نے تو ٹھیک نہیں کیا، برادران یوسف نے تو ٹھیک نہیں کیا، لیکن اللہ کے نمائندے کو کینہ پرور تو نہیں ہوتے، بے شک وہ دلوں میں کینہ تھوڑی لے کے آتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، باقی ائمہ کی سیرت کو دیکھیں، یہ میں بڑا ایک مطلب اپنے وزن میں واقعہ بہت بڑا ہے اور اس موقع پہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ جناب حر کا واقعہ،
جی جی یعنی کتنا بڑا تھا اس واقعات کربلا میں ہر کا رول جو ہے. اچھا یعنی ہر اگر راستہ نہ روکتا تو شاید تاریخ کا مطلب ہم ظواہر کی بات کرتے ہیں تو ظواہر یہ تھے کہ یہ کربلا کا واقعہ شاید نہ ہوتا. ٹھیک ہے جی. یعنی اس واقعے کا بانی جو ہے وہ لیکن جب آیا توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے آیا تو اب حسین ہے رحمت للعالمین کا فرزند ہے. سبحان اللہ. حسین کو کینہ پرور تو نہیں ہے نا. حسین بن وانا بن حسین کا بستار. اللہم صلی علی محمد خداوند عالم کو کینہ پرور تو نہیں ہے نا. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. تو مشکلات میں اگر نمائندہ الہی کو پکارو تو یقیناً ہمارا وقت کا امام بھی ایسا ہی ہے. بے شک. یعنی رحمت للعالمین کا فرزند ہے. بے شک. لہذا کئی مصیبتیں کئی ابتلائیں ابھی بھی دور ہو رہی ہیں بے شک. اور تاریخ میں ہوتی رہی ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو پھر انسان جو ہے وہ زیادہ اس بات کی نورانیت کو دیکھے گا محسوس کرے گا کہ امام. اچھا ایک اور اس میں جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف کے بھائی جو تھے وہ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ گئے تھے حضرت یوسف کے پاس کیا لینے متاع قلیل. ٹھیک. یعنی اپنی گرسنگی اپنے اس فقر سے تنگ آ کر جو ہے وہ لینے کے لیے گئے تھے اناج. ٹھیک. جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے بھی دو طرح کے ہیں. ٹھیک. بعض چاہتے ہیں کہ جب آئیں گے امام تو ہمارا فقر دور ہو جائے گا. ٹھیک. ہمیں پیسے بڑے ملیں گے زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی رفاہ آ جائے گی. بعض امام کے ظہور کے طلبگار اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری ظاہری زندگی ٹھیک. وہ تو آٹومیٹیکلی پروردگار کا نمائندہ آئے گا تو انسان کو رفاہ ملے گی. وہ امام کو چاہتے ہیں خود امام کے وجود سبحان اللہ. امام کی ہستی کو چاہتے ہیں. امام کے عاشق ہیں براہ راست. ایسے عاشق جو ہیں وہ جناب سلمان فارسی جیسے وہ کم ہوتے ہیں بے شک. کہ جو خود اس ہستی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کیا؟ وہ ان کی توجہ ان مادی امور کی طرف نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کے برادران جب گئے تو ظاہر ہے کہ اس مادی مشکل کے حوالے سے پہنچے. وہ فیوز کے منتظر نہیں فیاض کے منتظر. جی ہاں تعبیر آپ کی ماشاءاللہ خوبصورت ہے. تو بہرحال یوسف کے طلبگار تھے لیکن زیادہ تر پریشانی یہ تھی کہ یوسف ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا نہیں. مہدی کو چاہو جو وہ بعض علماء کہتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور یعنی سب کچھ. یعنی علیحدہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ یہ کال ہے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ میری بہن. میں ویسے جی بات کری میرے سوال پوچھنا تھے. جی جی بسم اللہ. ایک تو پوچھنا تھا کہ جو کربلا کے جو مطلب 72 شہید ہیں تو کیا یہ بھی 313 افراد میں ہی شامل ہوں گے؟ اور دوسری یہ بات یہ کہ نا مطلب جیسے دعائے ندوہ کا ترجمہ میں نے مطلب جیسے پڑھا ہے. اب میں نے بہت سی دعائیں تو نہیں پڑھی لیکن اس کا ترجمہ مطلب اس طرح کا لگتا ہے کہ جیسے اس میں زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ ان کی تشریح کرتے نظر آتے ہیں. مطلب ہمارے امام زمانہ کے جو آباء و اجداد کا تعارف کرواتے ہیں تو مطلب قرآن کی ہی آیتوں کی ہی وہ تفصیل ہوتی ہے. تو آپ مطلب امام مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ دعائے ندوہ کو اگر ہم قرآن سے کمپیریزن کریں تو آپ کیا اس طرح کچھ بتا سکتے ہیں کہ مطلب کہ یہ اس کو آپ کس طرح ان دونوں کا آپ مقابلہ کریں گے دعائے ندوہ کا قرآن کا کہ قرآن کی آیتوں کی کس طرح وضاحت کرتی ہے؟ جی ٹھیک ہے میری بہن. پروگرام دیکھتے رہیے قبلہ انشاءاللہ جواب دیں گے. جی ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. جی جی تو اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل جو امام سے جو ہم نے رشتہ قائم کرنا ہے وہ ایک بالا تر رشتہ ہونا چاہیے. یعنی خالی زمینی رشتہ نہیں کہ ہاں بعض علماء کہتے ہیں امام کے ظہور کی دعا کرو یعنی ہر مصیبت کا درمان ہے. علیحدہ سے کہ مولا ہمیں یہ چاہیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں یہ دے دے امام کے صدقے یا مثلا جو دعا
یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا اپنی مصیبتوں سے نجات کے لیے، اس کے لیے اگر آپ سیدھا امام کے ظہور کی دعا کریں تو خداوند عالم اس فرج کے نتیجے میں، اس گشائش کے نتیجے میں، اس وسعت کے نتیجے میں انسانی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پہ ظاہر ہے کہ احاطہ ہے حضرت کے ظہور کا۔ اچھا جی، اس میں بس ایک آدھ نقطہ اور باتیں اور بھی ہیں، میرا خیال میں زیادہ تفصیل کی بجائے اسی کی طرف جو ہے وہ ضرورت ہے۔ بس میرا خیال ہے اس کو آخری جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم، جی کون کہاں سے؟ جی جی السلام علیکم جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اٹلی سے سونیا بات کر رہی ہوں اور مجھے مولانا سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی جی بسم اللہ۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو عقیقے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی اس کی سوال دہرائیے گا پلیز۔ عقیقہ جو ہے وہ اگر ہم لوگ گھر میں مہمانوں کو، یہاں پہ اٹلی سے بات کر رہی ہوں، یہاں پہ ہم لوگ بلا کے لوگوں کو، تو گھر میں جو گوشت وغیرہ جو وہ ہم لوگ بنا کے تو ان کو کھلا سکتے ہیں اور وہ ہم لوگ خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ قبلہ جواب دیں گے پروگرام سے بالکل ہی باہر۔ بس دو سوال ہے قبلہ، وقت نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بس مقصد یہ ہے کہ 7 منٹ ہے جی۔ ہاں، یوسف کے انتظار میں ایک تو مایوس نہ ہو، لا تیأس من روح اللہ، اور یوسف ہی ہے جو تمام تر مشکلات کا جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ کالر بڑی دیر سے جاگے جی 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 السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ جی جی وعلیکم السلام۔ یہ میں دینا چاہتی ہوں، اس وقت لائن پر دیکھ رہی ہوں میں پروگرام، 100 پاؤنڈ پلیز۔ جی جی وہ یہ کنٹرول روم سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ سے آپ کا عادیہ لے لیں گے جی۔ آپ کنٹرول روم سے رابطہ کریں، میں کنٹرول سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان سے بات کریں۔ بہت شکریہ، اوکے بہت شکریہ جی۔ جی یعنی تمام تر مصیبتوں کا حل یوسف کا آنا ہی ہے، جی ہاں، یوسف کا ظہور ہے، اور اس یوسف کے انتظار کے لیے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنا رابطہ یوسف زہرا سلام اللہ علیہ سے قائم کریں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے میں جی مسز رضوی کا سوال تھا کہ جو 72 شہید ہیں کربلا کے، وہ کیا آپ کے 313 جو سالار ان میں شامل ہوں گے، اور دعائے ندبہ کا قرآن کے ساتھ موازنہ وہ؟ میں عرض یہ کروں، جو 313 کی تعداد بیان کی گئی ہے اس میں کوئی نام مینشن نہیں ہے جی کون ہوگا، ممکن ہے وہ 72 شہداء بھی شامل ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جی جی، لیکن یہ ہے کہ یہ 313 جو ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہوں گے، ان میں سے خاص لوگ جو خدا کے برگزیدہ اور چنے ہوئے ہیں وہ امام کے ساتھ آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ خاص اسپیسیفکلی وہ 72 ہوں گے، اس کی بہرحال کوئی معلومات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان 313 کے نام احادیث و روایات میں لکھے گئے ہوں کہ یہ 313 ہیں۔ جی جی، رہا دعائے ندبہ، ایک بڑی بلند دعا ہے، اس کے میرا خیال ہے اس پروگرام میں ہم پیش کر بھی چکے ہیں، جی جی، کوئی انشاءاللہ پھر بھی موقع ملا تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ یہ جو قرآنی آیات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بہت سارے خطبوں اور دعاؤں میں یہ سلسلہ موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ غدیر ہے اس میں جا بجا قرآن کی آیتوں سے پیغمبر اکرم نے استغفار کیا، آج وہ اس کو ریفرنس کے طور پہ بیان کیا ہے، اور یہی خوبی ہے معصوم کے کلام کی کہ ظاہر ہے کہ چونکہ منبع قرآن کریم ہے، لہٰذا ان دعاؤں کو اور ان بیانات کو، ان خطبات کو انہوں نے مزین فرمایا ہے قرآن کریم کی آیتوں سے۔ لیکن یہ بہرحال ہر جگہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ دعاؤں میں یہ سلسلہ جو ہے موجود ہے، اور اس سے یہ بھی ایک بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، قرآن بھی اور اطرت بھی۔ اطرت ظاہر ہے کہ اطرت سے بڑھ کے قرآن کے قریب کون ہو سکتا ہے، رہا خود اس کے مضامین وہاں بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ جی جی، اگلا جو سوال ہے وہ اٹلی سے سونیا صاحب ہے، وہ کہتی ہیں ہمارے گھر
بیٹا عقیقہ ظاہر ہے کہ وہ شرعی حکم ہے، یا مطلب ہے مستحب ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، گوسفند ذبح کیا جائے، لیکن وہ جو ہے کھانا بے شک کھلا سکتے ہیں گھر میں پکا کے، تو حکم یہ ہے کہ گھر والے والدین جو ہیں وہ نہ کھائیں. ٹھیک ہے، جی وہ کوئی مسئلہ نہیں. بس یہ دو ہی سوال تھا قبلہ، جی ایک مسز رضوی کا اور ایک اٹلی سے. جہاں یہ بات ندوہ قبلہ مجھے واقعی یاد ہے، میرا ایک دوست ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مشہور ہے کہ نجم البلاغہ سید رضی کا کلام ہے، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت ہے. تو انہوں نے مطالعہ کیا نجم البلاغہ کا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے پڑھ کے دیکھا ہے یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کا کلام، سلام اللہ علیہ. یہ نہیں ہو سکتا ہے عام انسان جی کا جی یہ کلام ظاہر ہے نہیں. کہ وہ اسی طرح کلام جو کے ان کی زیر و دعائیں بم ہیں، خود بتاتے ہیں، کلام کی عظمت خود بتاتی ہے. کلام وہ اسی وجہ سے نا بعض ہمارے علماء کہتے ہیں حدیث کو پرکھنے کے حوالے سے بعض کا تو ممکن ہے ایک کلام کی آپ کو سند نہ ملتی ہو لیکن خود کلام بولتا ہے کہ یہ کس کا ہے. صحیح بات. کلام جو ہے وہ ممکن ہے جی. سند کے اعتبار سے اس میں بعض مسائل موجود ہوں، یا لیکن درایت کے اعتبار سے قرآن اپنا اس کلام کی عظمت اور استحکام کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے جی کہ یہ عام بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی اس ہستی کا کلام ہے جس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ مشہور. جامعۃ الازہر کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے ایران میں کسی سے رابطہ کیا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 14 معصوم ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ایران سے انہوں نے صحیفہ سجادیہ کا نسخہ انہیں بھیج دیا. جی 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 تو انہوں نے پورا پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ کا یہ عقیدہ صحیح ہے. ٹھیک قبلہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. جی تو انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے 7 بجے آپ سے ملاقات رہے گی. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کے ساتھ تو معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر معاشرہ زندہ نہیں رہتا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.